السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور مزید کرم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو ابھی دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے عزیزوں اور پیارے دوستو، آج کا میرا موضوع داعی کے فضائل کے بارے میں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ 3 آدمی قیامت کے دن ایسے ہوں گے جن کو قیامت کا خوف دامن گیر نہ ہوگا، نہ ان کو حساب کتاب دینا ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہو، صرف اللہ کے لیے۔ ایک موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما نے سارے مدینہ والوں کی دعوت رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے مسجد نبوی میں ایک صحابی کو دیکھا جو کچھ سوچ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے اور پوچھا، کیا سوچ رہے ہو؟ کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے والدین کس طرح کلمہ پڑھ کر جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ یہ سننا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عبد الرحمن سارے مدینہ والوں کی دعوت کر دے تو تیری سوچ کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ، آپ داعی کو جنت میں کیا دیں گے؟ تو فرمایا کہ موسیٰ، میں داعی کو اس کے ایک ایک بول پر 1 سال کی عبادت کا ثواب دوں گا۔ اللہ اکبر۔ جو شخص اللہ کے راستے میں اپنی جان کے ذریعے جہاد کرے تو اسے ہر درہم کے بدلے میں 7 لاکھ کے بقدر اجر ملے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کی تائید میں یہ آیت تلاوت فرمائی، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ عنہما اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نماز، روزہ اور اللہ کا ذکر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے مقابلے میں 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ 7 لاکھ کو 700 سے ضرب دینے پر 49 کروڑ بنتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایسے لوگ نہ بتاؤں جو نہ نبی ہوں گے اور نہ شہید، لیکن ان کو اللہ کے یہاں اتنا اونچا مقام ملے گا کہ قیامت کے دن نبی اور شہید بھی انہیں دیکھ کر خوش ہوں گے، اور وہ نور کے خاص ممبروں پر ہوں گے اور پہچانے جائیں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں اور اللہ کو اس کے بندوں کا محبوب بناتے ہیں، اور لوگوں کے خیر خواہ بن کر زمین پر پھرتے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، میں اپنے مال میں سے کچھ خرچ کر دوں تو مجھے اللہ کے راستے میں جانے کا ثواب ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تیرے پاس کتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا، میرے پاس 6000 روپے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم سارا مال بھی خرچ کر دو تو اللہ کے راستے میں جو سو رہا ہے اس کی نیند کے ثواب کو بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے 30 غلام آزاد کیے۔ ایک غلام آزاد کرے تو آدمی دوزخ سے نجات پاتا ہے۔ ایک آدمی حیران ہو کر ان کو دیکھنے لگا۔ آپ نے اس کو دیکھ کر کہا کہ میں نے جو ابھی 30 غلام آزاد کیے ہیں،
ان سے بڑا عمل بتاؤں؟ کہا ضرور بتائیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک آدمی اللہ کے راستے میں اپنی سواری پر سوار جا رہا ہے اور لکڑی اس کے ہاتھ میں ہے، تو چلتے چلتے لکڑی اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اب نیچے اتر کر اس سوار کو لکڑی اٹھانے کی وجہ سے جو تکلیف ہوئی، اس پر جو اجر ملے گا وہ 30 غلام آزاد کرنے سے زیادہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے راستے کے لیے قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔